کیونکہ آخرت میں پھر نیکیاں دینی پڑیں گی. ہاں، اور اس کو سپورٹو وہ جو مسلم کی حدیث ہے وہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے، میں جتنی دفعہ اسے بیان کرتا ہوں کانپ اٹھتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو مفلس اور غریب اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا کوئی مال و متاع نہ ہو، درہم اور دینار نہ ہو، کوئی دولت نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آیا کہ اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں ہوں گی. یعنی یہ سارے مذہبی قسم کے لوگ، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی کو مارا پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ذہنی ٹینشن دی. وہ سارے کے سارے حقوق العباد کے معاملات نبی الاسلام نے گنوائے. فرمایا کہ سب کے سب لوگ پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور انصاف کے لیے جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ آج تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی نیکیوں میں سے لے کے جاؤ. جس قدر اس نے دنیا میں تکلیف دی تھی نا، اس اعتبار سے اس کی نیکیاں لو. حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا. ہاں جی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جس کے اوپر یہ لوگ اتراتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں، ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں، اور رمضان شریف میں خانہ کعبہ شریف کے صحن میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کی پہلی بکنگ کروائی ہوئی ہوتی ہے. لعنت ہے تمہارے روزوں اور نمازوں کے اوپر اگر تم حرام خوریاں کر رہے ہو تو، دھوکہ دے رہے ہو. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں خالی ہو جائیں گی. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو یہ ختم ہو گیا، اب اس طرح کرو کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے. سرکار یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. اور پھر اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، آمین. تو یہ اسلام کی تعلیمات صرف ہماری کتابوں میں لکھی رہ گئیں، پریکٹیکلی نہ ہمیں بتانے والوں نے عمل کیا اور نہ وہ پبلک جو عشق رسول کے نعرے لگانے والی تھی اس نے عمل کیا. ہاں، آپ نے پریکٹیکلی انسانیت کی قدر دیکھنی ہے تو ان ملکوں میں دیکھیں جنہیں آپ کافر ملک کہتے ہیں، وہاں تو جانوروں کی بھی قدر ہے. جنت پھر بھی تسی جانا ہے، پتہ لگ جائے گا کتنے جاندے ہو تسی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے ایک ایگزامپل سیٹ کریں تاکہ آئندہ کے لیے کسی کو جرت نہ ہو. عوام کے لیے بھی کوئی سینسٹیو ہو نا. ہر کوئی اپنے ادارے کے لیے سینسٹیو نظر آتا ہے آپ کو، لیکن عوام کے لیے کوئی سینسٹیو نظر نہیں آئے گا آپ کو. اور سزا تو پھر آپ کو پتہ ہے سورۃ المائدہ میں اس طرح کے جو جرم کرنے والوں کے لیے کیا آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ چیز طے کی تھی اور اس امت میں بھی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. یعنی یہ ہر ایک چیز کے بدلے اس کی وہ چیز توڑی جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے کنکلوڈ کیا یہ بات کرتے ہوئے کہ ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم اس کا بدلہ ہے دنیا میں. ہاں، یعنی اب جتنی ہڈی پسلیاں اس بچی رضوانہ کی توڑی گئی ہیں نا، وہ ساری ہڈیاں ان دونوں میاں بیوی کی ٹوٹنی چاہیے، وہ جو جج صاحب ہیں اور ان کی جو بیوی ہے، اور وہ سارے زخم لگنے چاہیے. اور جس طرح اس کے زخم میں کیڑے پڑے ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ ان کے زخموں میں بھی کیڑے پڑے. لیکن اینڈ رزلٹ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، وہ غریب لوگ ہیں بیچارے، پیسے لے کے صلح کر لیں گے. اچھا، یہ جو پیسے لے کے صلح کر لیتے ہیں نا اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ شریعت نے اختیار دیا ہوا ہے ورثاء کو، بھئی یہ اس صورت میں ہے جب کوئی دل سے معاف کرے. آپ کے کیسز میں وہ جو شاہ زیب قتل کیس ہوا تھا
پیسے تو انہوں نے بھی لے لیے تھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو بچ گئے وہ تو بچے نا. اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, اس میں پھر اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ سامنے آئے اور ڈیٹرس کرے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو, انشور کرے کہ سزا ملے گی. ٹھیک ہے, پیسے بھی دلوائیں, ان کا علاج ہے, پہلے پیسے دلوائیں, اس کے بعد انہیں کہیں کہ یہ تو آپ کا معاملہ طے ہو گیا اس بچی اور اس کے ماں باپ کے ساتھ. ہاں, اسٹیٹ کے ساتھ ابھی آپ کا معاملہ باقی ہے. جو آپ نے یہ وائلنس کی ہے اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر ایک جو دہشت کی فضا بن گئی ہے, اب آپ کے اوپر بھی ڈیٹرنس قانون کی ہونی چاہیے. تو اب آپ آئیں نہ ذرا قانون کا سامنا کریں اور ان تمام سزاؤں سے آپ کو گزارا جائے. لیکن ہمارے بڑوں کی توجہ اس طرف بالکل ہوتی ہی نہیں ہے. جب تک یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت تک آپ کو اتنے لمبے لمبے درس دیں گے, بھاشن دیں گے. جیسے حکومت میں آتے ہیں پھر اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں ہر چیز کو اوور لک کرتے چلے جاتے ہیں. پھر جب سیٹ سے نکالے جاتے ہیں پھر اپوزیشن میں آتے ہیں, پھر یہ انسانی حقوق کی, ڈیموکریسی کی, بیسک ہیومن رائٹس کی, سوشل ویلیوز کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس تقریریں کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ شیر ہیں, اور وہ بھی اس صورت میں جب یہ نکالے جاتے ہیں. جب سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو سانپ سونگا ہوتا ہے انہیں کہ بھئی یہ جو معاملات ہیں یہ اب آپ نے نہیں دیکھنے کہ آپ کے ساتھ اب آخرت میں کیا ہونے والا ہے, آپ کسی کو جواب دے نہیں ہو. اور اس میں میرا خیال ہے عوام الناس بھی مجرم ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہم بعض معاملات کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں اپنے سیاستدانوں کی محبت کے اندر اور انہیں مسیحا ڈکلیئر کرتے ہوئے, وہ کام کرنے کا نہیں ہے. اصل کام کرنے کا یہ کہ ایک عام آدمی کی آواز بنے. صحافیوں کا کام ہے کہ ایک عام آدمی کی آواز بنے, بجائے یہ کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ساتھ دیں. تو اس طرح کے معاملات کے اندر پھر آپ ذرا نظر رکھا کریں کون سے لوگ ہیں کہ جو واقعی اپ رائٹ لوگ ہیں اور اس طرح کے معاملات کو وہ اٹھاتے رہتے ہیں جب تک کہ کنکلوژن کی طرف نہ پہنچے. میں یعنی آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر شاہ زیب خانزادہ نے شاہ زیب قتل کیس کو نہ اٹھایا ہوتا تو جتنی وہ تگڑی پارٹی تھی نا وہ کبھی بھی اسے سزا نہیں ہونی تھی. اس نے اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں وہ رات کو اینڈ پہ پھر وہ ایک چھوٹا سا نا جب پروگرام ختم کرنے لگتا ہے نا پھر وہ ایک کیس چلا دیتا ہے اس کا, یہ رضوانہ کیس جو چل رہا ہے. یہ باقی صحافیوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو گود لے لیں اور روزانہ ڈسکس کریں. اول و آخر جسے کہتے ہیں نا ڈسکس کریں, مین بلٹن کے اندر بار بار اسے ڈسکس کریں. جس طرح میں اب دیکھ رہا ہوں کچھ میڈیا چینلز کر رہے ہیں, بہت اچھی چیز ہے اور یہ میڈیا کی برکات ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں. ورنہ آپ کے بڑوں نے تو آپ کو بس اسی کھاتے میں رکھا ہوا تھا کہ فوج کا پالیٹکس میں کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, عمران خان صاحب کو جیل جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, نواز شریف صاحب کی سزائیں معاف ہونی چاہیے یا نہیں معاف ہونی چاہیے. بس آپ کو اس طرح کے معاملات کے اندر انہوں نے بیزی رکھا ہوا ہے اور اصل جو معاملات ہیں اس سے نگاہ ہٹائی ہوئی ہے. تو میں نے یہ ضروری سمجھا, میں نے بڑا ٹھنڈا کر کے اس معاملے کو, میں فوراً کوئی ورڈکٹ نہیں دیتا اس لیے کہ بعض اوقات فیک نیوز بھی آ جاتی ہیں. ابھی بھی کچھ نیوز ایسی ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں, لیکن میں ان کے اوپر اس لیے بات نہیں کر رہا کہ جب تک وہ معاملات کلیئر ہو کے سامنے نہیں آتے نا اس وقت تک کوئی ورڈکٹ اختیار کرنا وہ پھر خام خواہ ایک غلط چیز کو فیم دینے والی بات ہوتی ہے. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, وہ انشاءاللہ تعالی جب معاملات میچور ہوں گے تو میں اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ورڈکٹ دوں گا. بہرحال اس معاملے کے اوپر تو اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ سزا والا معاملہ کرے, اور دوسری طرف ان کے جب اپنے گھروں کے مسئلے آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے فوراً ججوں کو بھی فارغ کر دیتے ہیں, پولیس آفیسرز بھی سسپینڈ ہو جاتے ہیں, کورٹ مارشل بھی ہو جاتے ہیں. جب اپنی ذات کی باری کسی کی آتی بڑے کی, جب ایک عام غریب آدمی کی باری آتی ہے تو صرف یہ آپ کو صرف درس و بیان دینے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں اور آپ کو یعنی آخرت اورینٹڈ کریں گے. دنیا میں وہ کہیں گے بھائی دنیا آپ کے لیے اب جہنم ہی ہے, ہاں, اور اپنے لیے دنیا بھی جنت بنائی ہوئی ہے اور آخرت بھی جنت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ تو جب مریں گے تو لگ پتہ جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى صلوا علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما. جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص کشمیر، انڈیا، فلسطین، چائنا، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. حاضرین میں سے جو بیمار ہیں یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما اور نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.